اور ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل پریس کانفرنس کر رہے ہیں. شریف کو ابھی تک اس بیل کا ان کو کوئی آرڈر دکھانا چاہیے تھا, اس بیل کا ان کو بتانا چاہیے تھا ہمیں کہ وہ یہ ہے وہ ڈاکومنٹ جس کی بیل ملی ہے. تو انہوں نے ایک تو آج میڈیا کے سامنے جھوٹ بولا, پہلی دفعہ نہیں بولا, ہر روز بولتی ہیں, لیکن میں آپ کو ان کا تازہ ترین جھوٹ بول رہا ہوں کہ آج انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ شہباز شریف کو لندن سے بیل ملی ہے. پہلے ہی ان کے کہنے پہ 3-4 بیچارے معزز جرنلسٹوں سے یہ جھوٹی خبر انہوں نے دلوائی, اور ان تمام کے اوپر اب پیمرا کا آرڈر ہے کہ انہوں نے کیونکہ یہ جھوٹی خبر دی ہے, اس سلسلے میں ان تمام کے اوپر یہ آرڈر ہے کہ اب ان کو اپنے اپنے شوز میں معافی مانگنی پڑے گی, کیونکہ این سی اے نے نہ شہباز شریف کو کوئی بیل دی ہے, نہ عدالت نے کوئی بیل دی ہے, نہ ہی انہوں نے کسی قسم کا باعزت بری کیا ہے. یہ جھوٹی خبر چلائی گئی تھی. اور میں دوبارہ آپ کے سامنے کہوں کہ آج دوبارہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ جھوٹ بولا ہے, ببانگے دہل جھوٹ بولا ہے کہ شہباز شریف کو بیل مل گئی ہے, اور شہباز شریف کو لندن سے انہوں نے کہا میرٹ کے اوپر بیل ملی ہے. اگر یہ سچ بول رہی ہوتی تو آپ کو کوئی ڈاکومنٹ دکھاتی. شہباز شریف کو کوئی بیل لندن سے نہیں ملی. یہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی تھی یہ سلمان شہباز کے اکاؤنٹس کے اوپر ہو رہی تھی. ٹوٹل 6,77,000 جو 6,77,000 UK پاؤنڈ ہیں ان کے اوپر یہ انویسٹیگیشن تھی. 2 اس میں مین سورسز تھے. ایک جو باکلے اسٹریٹ والا انہوں نے اپارٹمنٹ بیچا, جو پہلے کلیم کیا تھا کہ وہ انیل مسرت صاحب سے ادھار پیسے لے کے انہوں نے خریدا, وہ اس کو جب بیچا وہ تقریباً 3,98,000 پاؤنڈ کا تھا. وہ والا پیسہ شہباز شریف نے واپس سلمان شہباز کو دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ذوالفقار احمد سے یہ جیب خرچ کی مد میں, اپنا خرچہ کرنے کی مد میں, مجھے نہیں پتا وہ ان کی اے ٹی ایم ہے, یہ ان سے زکوٰۃ لیتے ہیں, خیرات لیتے ہیں, یا لوٹا ہوا پیسہ ان کے تھرو وائٹ کرتے ہیں, یہ مجھے نہیں پتا, یہ انہوں نے جواب دینا ہے. یہ میرے سوال ہیں کہ وہ کس سلسلے میں انہیں جیب خرچ کے پیسے دیتے رہے. تو جو سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں یہ جو 2 ٹرانزیکشنز تھیں, صرف ان کے بارے میں یہ ایک تحقیقات تھیں. جو تحقیقات کے اوپر فنڈز فریز کیے گئے تھے ان کو انفریز کیا گیا. یہ تحقیقات آج بھی جاری ہیں, یہ تحقیقات ختم نہیں ہوئی, اور اس میں شہباز شریف کو نہ کوئی بیل ملا, نہ کوئی بیل آرڈر, نہ ان کا اس میں کہیں پر نام آیا. تو یہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے آج پھر میڈیا کے سامنے, عوام کے سامنے ایک اور جھوٹ بولا کہ ان کو لندن سے بیل ملی ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ بیل ملی ہے تو آج کل تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, ابھی بیل آرڈر جو ہے اس کو ٹویٹ کر دیں, سارے میڈیا کے سامنے آ جائے گا اور میں غلط قرار پاؤں گا. یا اگر کلوزر ہو گیا اس کیس کا, اس کیس کو بند کر دیا گیا, اس کی انویسٹیگیشن ختم ہو گئی ہے, آپ دودھ کے دھل گئے ہیں وہاں سے, تو پھر بھی آپ اس کا بھی کلوزر کا جو آرڈر ہے اس کو بھی آپ ٹویٹ کر دیجئے, عوام کے سامنے آ جائے. اور یہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ بتا دیجئے جو آپ سے پوچھے ہیں سوالات, کہ یہ جو ملک مقصود چپڑاسی ہے, ہم نے تو آپ کو ڈاکومنٹس دیے ہیں, یہ ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں ان ٹرانزیکشنز کے ساری کے. یہ جو ملک مقصود چپڑاسی ہے, ان کے اکاؤنٹس میں یہ جو سارے ڈاکومنٹس ہمارے پاس پڑے ہیں, ان کی جو ٹرانزیکشنز ہیں, یہ تقریباً 17,000 ٹرانزیکشنز ہیں. یہ جو ملک مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ کے اندر 4 ارب نکلے ہیں, پھر مسرور انور, پھر عبد الجبار, یہ تقریباً کوئی 15-16 لوگ ہیں جن کے اکاؤنٹ میں سے 16 ارب روپیہ کوئی چپڑاسی ہے, کوئی پی این ہے, کوئی کلرک ہے, کوئی 9,000 تنخواہ والا ہے, کوئی 15,000, کوئی 25,000. ان کے اکاؤنٹس میں جو آپ نے پیسہ ڈلوایا جعلی طریقے سے اور پھر نکلوا کے آپ لوگوں نے اپنے گھر خریدے, کوٹھیاں خریدیں, کاریں خریدیں, آپ کو جواب ان کا بھی دینا پڑنا ہے, اور آپ کو لندن میں بھی لوٹی ہوئی دولت کا جواب دینا پڑنا ہے. تو سب سے پہلے میں دوبارہ تیسری بار آپ سے یہ ریپیٹ کروں گا کہ آج آپ نے جھوٹ بولا. آپ ہر دفعہ جھوٹ بولتی ہیں. آپ کو پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ انگلی لہرا لہرا کے جھوٹ بولیں تو شاید وہ سچ ہو جاتا ہے. ادھر سے ہاتھ پھیر کے ایسے کر کے بات کریں تو سچ ہو جاتا ہے, پھر اسی ہاتھ کو واپس پھیریں تو سچ ثابت ہو جاتا ہے. ایسے کچھ نہیں ہوتا. سچ جو سچ ہوتا ہے وہ بولنے سے سچ رہے گا. جھوٹ جتنے مرضی میسنے منہ کے ساتھ آپ بولیں میری بہن, وہ جھوٹ ہی رہنا ہے. تو میری میسنی باجی, آپ ہر دفعہ ٹیلی ویژن پہ آ کے جھوٹ بول کے عوام کو گمراہ کرتی ہیں. سادہ جواب ہے آپ سے کہ ملک مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب کس نے ڈالے تھے,
کسی پھپھو نے ڈالے تھے, چاچے نے, کسی پھپھڑ نے پائے مین کس نے ڈالے تھے؟ کیا یہ بھی آپ کے اے ٹی ایم تھے جیسے آپ نے سپریم کورٹ میں لکھ کے دیا ہوا ہے کہ آپ جو ہے آپ کے قطری جو ہے وہ آپ کے اے ٹی ایم ہیں اور انہوں نے آپ کو اپارٹمنٹ لے کے دیے تھے؟ نہ تو آپ نے ان کا کوئی ثبوت دیا اور نہ اب آپ ملک مقصود چپڑاسی کا ثبوت دے رہے ہیں. اور این سی اے کی جو تحقیقات ہے اس پہ آج آپ نے دونوں پاؤں, میں دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس میں, آپ نے جوڑے ہوئے تھے دونوں پاؤں اور اوپر سے انگلیاں ایسے ایسے کر کے پورا پکا میسرا منہ بنا کے آپ جھوٹ بول رہی تھیں. اور جھوٹ آپ میری بہن کیا بول رہی تھیں کہ شہباز شریف کو بیل مل گئی ہے. تو آپ دکھا دیجئے بیل کا آرڈر. بالکل شہباز شریف کو کوئی بیل نہیں ملی, بلکہ ہمیں پتا ہے کہ آپ ہی نے میسجز کر کے, وہ آپ ہی تھی میری میسنی باجی جنہوں نے ہمارے 3-4 معزز ہمارے دوستوں کو پھنسایا ہے بیچارے, وہ اب میں ان کے نام نہیں لیتا چلیں, انہوں نے یہ جعلی جھوٹی خبر دے دی کہ شہباز شریف کو لندن میں باعزت بری کر دیا گیا ہے. اب وہ مقدمے بھگتتے پھر رہے ہیں, پیمرا میں ان کے خلاف آرڈر ایشو ہوا ہے کہ وہ معافی نامہ ایئر کریں یہ جھوٹی خبر دینے کے اوپر. آپ خود بھی جھوٹ بولتی ہیں, آپ لوگوں سے بھی جھوٹ بلواتی ہیں. میرا تو خیال ہے کہ آپ وہ شخصیت ہیں جو نارملی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جب سو جاتے ہیں تو وہ جھوٹ نہیں بولتے. جیسے مریم صفدر صاحبہ ہیں, وہ جب بھی بولتی ہیں جھوٹ بولتی ہیں, لیکن جب وہ چپ رہتی ہیں تو جھوٹ نہیں بولتی. لیکن آپ کا وہ مقام ہے کہ آپ جب سوئی ہوتی ہیں تو آپ عادت سے اتنی مجبور ہیں کہ آپ خوابوں میں بھی جھوٹ بولتی ہیں. آپ اس قدر جھوٹی پھپھے کٹنی ہیں میری بہن کہ آپ کو جھوٹ کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو آج پھر آپ نے نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ کہا کہ شہباز شریف کو بیل مل گئی, تو ہم تقاضا کرتے ہیں کہ وہ بیل آرڈر جو ہے وہ آپ لائیں سامنے. کل ایک جب عدالتوں میں کیسز چلتے ہیں تو معزز عدالتیں جو ہیں وہ ریمارکس بھی دیتی ہیں, سوال بھی کرتی ہیں. دونوں پارٹیز کے وکلا سے انہوں نے مشکل اور آسان سوال کرنے ہوتے ہیں. تو عدالت نے سوال کیا ایک جج صاحب نے جو ٹرسٹ ڈیڈ تھی اس کے اوپر, اور اس کے اوپر کیا واویلا مچایا گیا. حالانکہ بات بڑی سادہ سی ہے, اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے فلاں اپارٹمنٹ کب خریدے تو آپ کو اس کی رسید دینی چاہیے. جب آپ اس کی ٹرسٹ ڈیڈ دیں گے اور اس میں کیلبری فونٹ یوز کریں گے اور وہ فونٹ اس ٹائم موجود ہی نہیں ہوگا مارکیٹ میں جو آپ نیچے ڈیٹ لکھیں گے, تو آپ کی جاگسائی تو ہوگی, آپ کے لیے شرمندگی کا باعث تو ہوگا, آپ کی پھر عزت افزائی تو بنتی ہے میڈیا پہ بھی اور سیاسی سپیس میں بھی. تو آپ لوگ ایسی حرکتیں نہ کریں جس سے بعد میں آپ لوگوں کو دشواری کا سامنا ہو. تو آپ نے جتنی بھی بار عدالتوں میں, پچھلی دفعہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ شہباز شریف صاحب اپنی گاڑی میں بیٹھ کے آئے, 7 کرائے کی ایمبولینس لے کے آئے اور وہاں پر آ کے یہ بتایا کہ میں اس ایمبولینس کے اندر لیٹ کے آیا ہوں, حالانکہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح ہے. تو ہم نے آج آلریڈی فواد چودھری صاحب نے یہ تقاضا کر دیا ہے, ہم فارملی موو کریں گے, اس کے ساتھ بھی دوبارہ تقاضا کریں گے کہ آپ کا آپ کے اوپر جو فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے, آپ نے اتنی زیادہ کبھی کرونا کروا لیا, کبھی کمر میں درد کروا لیا, کبھی قومی اسمبلی کا اجلاس, کبھی یہ بہانہ کبھی وہ بہانہ, تو آپ نے یہ تمام بہانے کر کے اس کیس کو بہت لٹکا لیا. اب فائنلی خدا کر کے آپ کے اوپر فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے, تو ہم چاہیں گے کہ یہ لائیو براڈ کاسٹ ہو اس کے بعد مقدمے کی تمام جو کاروائی ہے, تاکہ میڈیا کو پتا چلے کہ آپ لوگ اندر کس طریقے سے پاؤں پڑتے ہیں اور باہر آ کر آپ کون سی باتیں کرتے ہیں. تو میرے آج کی پریس کانفرنس میں 3 تقاضے ہیں, اگر وہ پورے نہیں کرتے تو پھر میں ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی جھوٹوں کا ایوارڈ بننا چاہیے جس کا تاج بنانا چاہیے, اور وہ میری میسنی باجی مریم اورنگزیب کے سر پر ہمیں سے جانا پڑے گا, کیونکہ وہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے ہر روز جھوٹ بولتی ہیں. آج انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو باعزت بیل مل گئی ہے, تو وہ آرڈر دکھا دیں جو بیل ملی ہے, یا آپ نے خوابوں میں جو جھوٹ بولتی ہیں آپ, اسی جھوٹ کا ایک جو ہے وہ پروسیس ہے. اگلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں, ہر روز کہتے ہیں کہ حکومت کے فلاں بندے سے ہمارا رابطہ ہے, حکومت کے فلاں بندے سے ہمارا رابطہ ہے. آپ میدان میں آئیے, ابھی یہ فیبروری بھی آ رہا ہے اور مارچ بھی آ رہا ہے, آپ کو ہم دکھائیں گے کہ کہاں کون کس کی ٹکٹ لیتا ہے. ابھی تو بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے, آپ کو بتائیں گے کہ کس ضلع میں کس ڈسٹرکٹ میں کون کس کی ٹکٹ لیتا ہے. آخری بات صرف بتا دیتا ہوں آپ کو, اس کے بعد آپ اپنے گھر کو خود ہی ذرا دھیان کر لیں کہ تقریباً 24 لوگ ہیں جو آپ سے بہت تنگ ہیں. ان میں سے 2 لوگوں نے آپ کی پچھلی میٹنگ میں یہ کہا کہ ہم استعفے دینے کو تیار ہیں. جب ان سے تقاضا کیا گیا انہوں نے کہا استعفے دینے کو تیار ہیں, لیکن نواز شریف صاحب جو بگوڑے بنے ہوئے ہیں وہ واپس آئیں. تو اگر وہ واپس آئیں گے, یہاں ملک میں آ کے قیادت کریں گے,
تو وہ لوگ استعفیٰ دیں گے، یہ ان کا جواب تھا. تو وہ 2 ہیں، 22 ان کے ساتھ اور لوگ ہیں. جب موقع آئے گا تو آپ کے سامنے لے آئیں گے. ابھی آپ کو سینٹ میں سامنے لا کے دکھایا کہ آپ کے قائد حزب اختلاف ہوں یا نون کے سینیٹر ہوں یا پیپلز پارٹی کے، ہماری ڈیزائر پہ یا وہ سینٹ میں آتے نہیں، اور اگر آتے ہیں تو آپ کو پرانی بات یاد ہے کہ وہ کھانا بھی آپ سے کھاتے ہیں، حلف بھی قرآن پہ آپ کو دیتے ہیں، لیکن وہ ووٹ پھر وہاں ڈالتے ہیں جہاں پر انہیں لگتا ہے کہ ڈالنا چاہیے، کیونکہ آپ نے مال ہی ایسا اٹھایا ہوا ہے مارکیٹ سے کہ آپ کے ساتھ بار بار ایسا ہوتا ہے. لیکن 36 بار آپ پہلے بھی ناکام ہو چکے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا. اب 37ویں بار آپ دوبارہ تشریف لائیے، انشاءاللہ آپ دوبارہ ناکام ہوں گے. لیکن قوم کو 2 سوالوں کے آپ نے صرف جواب دینے، لمبے نہیں. قطری آپ کے ATM کیوں تھے اور انہوں نے وہ آپ کو اپارٹمنٹ کیوں دیے تھے لندن والے، وہ عام پاکستانی کو کیوں نہیں دیتے؟ اور دوسری بات، ملک مقصود چپڑاسی اور اس کے ساتھ جو دوسرے 15 لوگ ہیں، ملک مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب ڈالا گیا. وہ کیوں ڈالا گیا؟ یہ ساری دستاویزات یہاں موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ کب کب اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے گئے اور کیسے آپ نے نکالے، وہ کیوں، آپ کہاں سے آیا وہ پیسہ، کس نے دیا وہ پیسہ. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.